کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے کا 17واں سلسلہ ہے، پری کوارٹر فائنل ہے، اور آج مقابلہ ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں مجلس نعت خواں با، کیونکہ نعت خواں کی دو مجلسیں تھیں، ایک مجلس تو ہم سے جدا ہو چکی ہے، آج مجلس نعت خواں با اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم ہمیں کوارٹر فائنل میں جوائن کرے گی اور کون سی ٹیم آج ہم سے جدا ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو کو کچھ وسیع کیا ہے، آج کافی سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، مزید اسلامی بھائیوں کی بھی گنجائش ہے، تو اب وہ ناظرین جو بعض اوقات آتے ہیں یہاں پر اور کنجسٹڈ فیل کرتے ہیں، تو کچھ دنوں تک انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں آ کر بھی باب المدینہ میں یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ، بلاتے ہیں ہم اپنی دونوں ٹیمز کو۔ گزارش ہے کہ مجلس جامعۃ المدینہ والے اور مجلس نعت خواں اسلام بھائی کے اسلام بھائی تشریف لائیے جی۔ العلم العلم جی مدنی چینل کے ناظرین، مجلس نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہیں اور مجلس جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مجلس نعت خواں کے اسلامی بھائی ہمارے پاس پہنچے تو کیسے پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شعر مکمل کیجیے۔ رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا، میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری۔ جواب بالکل درست ہے۔ قرآنی معلومات، قرآن کریم میں کلمہ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار۔ آپ نے کہا 70 بار اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انتخاب کیجیے۔ نمبر 4۔ اور مدنی کسوٹی آ گئی ہے جناب۔ کیا ان کے القابات پہ مجدد دین و ملت بھی ہے؟ نعم۔ ان کا تاریخی نام المختار ہے؟ نعم۔ 7 سوالات جناب، بتائیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بادشاہوں کی ہڈیاں۔ بادشاہوں کی ہڈیاں، جواب درست دے دیا ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ نمبر 1۔ انگلیوں اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ سوال کا جواب میں بعد میں بتاؤں گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے جی۔ بتائیں نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی؟ عربی زبان میں۔ آپ نے کہا عربی زبان میں، اور یہ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا لگ رہا ہے آصف بھائی جو ان کا جواب تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تقریباً صحیح ہے۔ تقریباً صحیح پہ پوائنٹ نہیں دیتے ہم۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اگر اس وقت جو آپ کے دل کی کیفیت ہے اس کو کسی شعر میں بتانا چاہیں۔ کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ جناب کرم ہو گیا ہے، نعت خواں جیت چکے ہیں، کمال ہو گیا۔ اور یہ جناب نعت خواں اسلامی بھائی 1 نمبر سے ذہنی آزمائش مقابلہ سیزن 6 ان ایکسپیکٹڈ آج ون ہے جی۔ اب تک نعت خواں اسلامی بھائی غالباً 1 مقابلہ جیتے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ 49 اور 50 1 نمبر کے فرق سے جیتے تھے، مگر یہ کمال ہے کہ آپ کا مقابلہ جس سے پڑتا ہے وہ بڑی تگڑی ٹیم ہی ہوتی ہے۔ آج بھی جامعۃ المدینہ والوں سے مقابلہ ہے جو جن کا شعبہ ہی علم دین سیکھنا سکھانا ہے،
تو دیکھیں آج کیا کرتے ہیں، کیونکہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کو آپ پیچھے چھوڑ کر آگے آئے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ ایک ایسا راؤنڈ تھا جس میں 5 میں سے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی تھی، اور وہ ٹیم آ چکی ہے۔ دیکھنا ہے جامعۃ المدینہ والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں، ان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ شعر مکمل کیجئے پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ دوسرا مصرع پڑھیں گے آپ۔ ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ قرآنی معلومات جی، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا نام، جس کا نام گائے کے واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا، وہ گائے کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کی تھی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ انتخاب کیجئے جی نمبر 3 مدنی گلدستہ، اس کو کہتے ہیں نصیب۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ یہ راز سمجھا دیں نا۔ وہ راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں۔ یہ بتائیے حجۃ الوداع کے بعد کتنے صحابہ کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے تھے؟ جی 1,14,000۔ جواب درست دے دیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدنی گلدستے میں۔ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک راز کی بات بتائی تھی، بتائیں وہ بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ تھی کہ سلام دور سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جناب جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وضو کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا جناب۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جامعۃ المدینہ والے اب مقابلے میں الحمدللہ آگے بڑھے ہیں، اور کوئی بات نہیں، مکتبۃ المدینہ والوں نے مقابلہ بڑا شاندار کیا۔ شروع سے آپ آگے تھے، آ جائیں، دونوں ٹیمیں آ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، مگر مجلس جامعۃ المدینہ 5 نمبر کے فرق سے جو ہے انہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے اسکرین پر کہ کون کون سے راؤنڈز آج ہمارے سلسلے میں ہیں۔ جی جواب دیجئے سوال کا، انتخاب کیجئے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ سفر ہے مگر اکیلے، اور آخری راؤنڈ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ۔ جواب دیجئے سوال کا۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی ہیں اور مجلس جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو عورت مردانہ حیت میں ہو اس پر کیا وبال ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت مردانی وضع بناتی ہے، یا جو مرد مردان اور زنانہ وضع بناتا ہے، وہ اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہوتی ہے، وہ ملعون ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دائیں طرف والے نعت خواں والوں کے ساتھ ہو جائیں، اس طرف والے جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ویسے تو مجھے جامعۃ المدینہ کے طلباء زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ نعت خواں کا بھی ساتھ دے دو بھائی، نعتیں ان سے سننی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دائیں والے جامعہ نعت خواں والے ہو جائیں اور بائیں طرف والے جامعۃ المدینہ والے ہو جائیں۔ گھر میں بھی اس طرح تقسیم کر لیں۔ اور یہاں میں ایک بدری پھول پیش کر دوں کہ ان اسلامی بہنوں کو غور کرنا چاہیے جو مردانی وضع بناتی ہیں، مردانی لباس پہنتے ہیں، مردانی جوتے پہنتے ہیں، بچوں کو بھی، بچیاں ہوتی ہیں ان کو لڑکوں کے لباس پہنا دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے جو عورتوں کا انداز اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ جو اسلام میں بوڑھا ہوا، یہ بڑھاپا اسے قیامت کے دن کیا فائدہ دے گا؟ بڑھاپا بھی فائدہ دیتا ہے، غور سے سنیے گا جناب۔ اسلام میں بوڑھا ہوا،
مفہوم ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا قیامت کے دن اس کے لیے اسلام میں نور ہوگا، ایک اسلام میں بوڑھا ہونا اس مسلم کے لیے ایک نور ہے۔ جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی سوال ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تلاوت کی فضیلت کے مطابق بتائیں کہ جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب میت تک کس طرح پہنچتا ہے؟ سیکنڈز جاری ہیں۔ اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نور کی صورت میں، اور جس طرح ہم ہدایہ بیچتے ہیں، ہدیے بیچتے ہیں، اس طرح ملتا ہے، تو وہ مردوں کو بھی ہدیے کی صورت میں مل جاتا ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ اب ہمیں بھی اپنے مردوں کو خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے تاکہ انہیں یہ تحفے پہنچتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ امامے کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا ہے 70 جمعوں کے برابر۔ جی جناب جواب درست دے دیا ہے۔ وہ اسلامی بھائی جو امامہ شریف نہیں پہنتے ایٹ لیسٹ کم از کم جمعے کے دن امامہ باندھنے کی نیت کر لیں اور یہ برکتیں لوٹا کریں۔ بتائیں مسلمان کو خوش کرنا کن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ فرائض کے بعد اللہ عز و جل کے نزدیک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہمیں بھی مسلمانوں کے دل جوئی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاکرم دنیا میں کیے جانے والے دشوار عمل کی جزا سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں کیے جانے والے دشوار عمل کی جزا سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ جتنا عمل دشوار ہوگا اس کا ثواب، اس کی جزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ افضل الاعمال احمزها، دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل بڑا دشوار لگتا ہے، سردی میں فجر کے لیے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے بعض اوقات وضو کرنا، بہت سارے نیکی کے کاموں میں مشکل لگتے ہیں، تو فرمایا جو عمل دنیا میں جتنا زیادہ دشوار ہوگا، جو نیکی کا کام قیامت کے دن اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو دشوار کام، مشکل کاموں کو کرتے وقت اگر یہ ذہن بن جائے کہ ثواب بھی تو زیادہ ملنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ جیسے گرمیوں کے روزے باقی مشکل ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ رکھیں گے تو برکتیں پائیں گے۔ اب سوال ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے، اب تک غلطی نہیں کی ہے، زیارت قبور کا حکم بیان کریں۔ نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کن شہداء کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے؟ زیارت قبور یعنی قبرستان جانا یہ جائز ہے، سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو زیارت کروانے جایا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ درست ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ زیارت قبور جائز اور مسنون ہے۔ جواب درست ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے۔ پوری حدیث تو میں نے سنا دی، اب آپ نے کیا بتانا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے راوی کون ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کس کتاب میں اور کس صحابی سے مروی ہے؟ یعنی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی کتاب ہے۔ اچھا چلے، پہلے بخاری فرمایا، پھر آپ نے ترمذی فرمایا، پھر حضرت ابو ہریرہ فرمایا۔ ابن ماجہ کی حدیث جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔
اب باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. جی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حدیث پاک مکمل کیجئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والا شان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، و کما قال علیہ السلام کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اے سنتوں سے محبت کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو. اور جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں وہ آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت حدیث پاک ہے. جو کوئی سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اسے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ اس کی جس نیت سے جس حاجت کے لیے اس نے یہ پڑھے وہ پوری ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا. خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے. تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو تلاوت کے فضیلت نامی رسالے کو حاصل کریں اور یہ برکتیں لوٹیں. جواب درست دے دیا ہے. افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. اس کی عربی عبارت سنائیں. افضل العبادتی احمزھا. افضل العبادتی احمزھا، جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، کبھی آسان سوال بھی آ جاتا ہے. ہفتہ اتوار پیر کے دن ناخن کاٹنے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہفتے کے دن جو ناخن کاٹے بیماری دور ہو، شفا داخل ہو. اتوار کے جو دن ناخن کاٹے جی تنگی سے بچے اور رزق میں فراخی ہو. جمعے کے پیر کے دن جو کاٹے تو اللہ تبارک یہ ہے کہ مرض جاتا ہے، شفا آتی ہے. اچھا، اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی ہفتے کے دن بیماری نکل جائے اور شفا داخل ہوگی. آپ نے وہی چیز پیر کو بھی کہہ دی. اس میں مرض ہے، اس میں بیماری نہیں، اس میں مرض بھی نہیں ہے. اور اتوار کے دن ترشوائے تو فاقہ نکلے گا اور تونگری آئے گی، ٹھیک ہے. اور پیر کے دن ترشوائے تو جنون جائے گا اور صحت آئے گی. اب کیا 1 نمبر دیں گے؟ نہیں، 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. آپشن چاہیے تو دے دیں گے؟ اچھا بالکل بالکل دے دیں. کتنا مسکرائے ہیں آپشن کا سن کر جناب. ابو عبداللہ، ابو محمد یا ابو خالد؟ ابو عبداللہ. ابو عبداللہ. چلیں اگر یو کے والی ٹیم بھی اوکے ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کنیت، اگر آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ کیا کنیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یو کے والوں آواز آ رہی ہے؟ جی مائک ٹھیک کیجئے، مائک آن کیجئے. جی آپ نے کہا ابو عبداللہ، دونوں نے کہا اور دونوں نے درست کہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں. 3 آپشن: حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے سے مدینہ ہجرت، سوئے مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ یو کے والوں سے مدد لیتے تو آئیے پوچھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ بتائیے. آج یو کے میں لگتا ہے آواز پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے. جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دونوں نے مل کر غلط جواب دے دیا ہے. وہاں دونوں نے صحیح دے دیا تھا. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی. جی باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان کس صحابی کو سید القرآ،
سب قاریوں کا سردار کہتے تھے. سید القرا کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی زبردست معلومات ہوگی. 3 آپشن ہیں. حضرت قیس بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سالوں تک فتویٰ نویسی کرتے رہے؟ جی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کتنے سالوں تک فتویٰ نویسی کرتے رہے؟ آپشن ہے 50 سال، تقریباً 54 سال، یا آخری عمر تک. آخری عمر تک. آپ نے کہا آخری عمر تک. جی یو کے والوں آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ نے کہا آخری عمر تک. جی یو کے والوں آپ کچھ بتائیں گے؟ 50 سال تک. 50 سال، 13 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک 50 سال. تقریباً 54 سال اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی فرمائی. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اچھا، آپ آپشن سے پہلے کا ایک سوال کم رہ گیا ہے، پہلے وہ پوچھا جائے گا، یعنی اس میں آپشن نہیں ہوگا، اور پھر ایک آپشن والا سوال. دونوں طرف کا ایک سوال رہ گیا تھا. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ فرمان کس کا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ اگر وضو نہ ہو تو قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرض. اگر وضو نہ ہو تو قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے. ہر روز کم از کم کتنی بار دعا کرنا واجب ہے؟ آپشن سن لیجئے، اتنی جلدی نہ کیجئے. 10 بار، 50 بار یا 20 بار؟ کتنے، کون سا درست ہے؟ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے پہلی اطلاع ہوگی. جی ہاں، کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ابو بکر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ کون ہیں جن کے لیے روضہ انور سے غیبی آواز آئی تھی، حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو؟ سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، یا دونوں صحابہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ. جی ہاں، عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے غالباً کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور پہلے ہی راؤنڈ میں بہت زبردست فرق ڈل گیا ہے، مگر ذہنی آزمائش کا مقابلہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے. آئیے جناب اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور کچھ انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرتے ہیں. باپو تاثرات بھی آپ کے پاس ہوں گے اور کچھ تحفہ بھی بانٹ دیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ ایک اور خوبصورت سی نئی اور یونیک پروڈکٹ، اسٹیکرز. اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. یہ اسٹیکرز جو ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. 5 روپے ہدیہ ہے. اس کے ساتھ حکایتیں اور نصیحتیں، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے، اور اس کا ہدیہ 235 روپے 235 روپے ہدیہ. اور اس کے جو واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ واقعات میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ. بہت پیاری کتاب. یہ اسٹیکرز تو واقعی گھروں میں، آفیسز میں، کئی جگہوں پر لگانے چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یاد رہے گا تو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ سکیں گے. اللہ کرے یہ ہم اس کی 4 روپے ہدیہ اثر قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سوال ایک کام کریں، ایک اور کتاب کا اضافہ کر دیں، تھوڑا سوال مشکل ہے. تو فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ 260 روپے ہدیہ پر، جس میں عاشق اکبر کے فضائل، آپ کا فیضان جاری الحمدللہ رب العالمین، اس کو بھی حاصل فرما کر خوب برکت. سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی؟ سب سے پہلے میراث اسلام میں کس کی تقسیم کی گئی، یہ سوال ہے. جی سب سے پہلے علماء کی میراث تقسیم. نہیں، کسی شخصیت کا نام بتانا ہے. جی یہاں بتا رہے ہیں یہ. جی سب سے پہلے میراث کس کی تقسیم ہوئی؟ قافلے میں سفر کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام. جلدی سے 2 ہو گئے قافلے والے. چلیں 7 پورے کر لیتے ہیں لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. تیسرے بھی ہو گئے قافلے والے.
چلیں اور کوئی شامل ہونا چاہیں؟ قافلہ مجلس ایکٹیو ہو جائے بھائی، ہاتھوں ہاتھ لے سعد جائیں اسلامی اوپر جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نہیں غلطی ہو گئی ہے، چوتھے ہو گئے ہیں۔ چلیں اب میرا خیال ہے میں ہی بتا دوں جی، حضرت عامر بن فہیرہ۔ 5 ہو گئے قافلے والے۔ چلیں 7 پورے کر لیں پھر میں چلو قافلے کا۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی چلے اللہ 6 تعالیٰ ہو گئے ماشاءاللہ۔ 7واں جلدی آ جا بھائی قافلے کے لیے۔ یہ قافلہ مجلس پتہ نہیں لے بھی جاتی ہے کہ نہیں، ہم نیت ہی کرواتے ہیں۔ قافلہ مجلس کا تو مکتب ہونا چاہیے یہاں پر۔ نہیں جناب 7 ہو گئے ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ سب کو قافلہ، اور میں انعام واپس رکھ دیتا ہوں۔ ہے آپ میں سے کوئی جواب دینے والا؟ سب سے پہلے اسلام کی میراث، یعنی اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی؟ اچھا یہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھائی نے کہا تھا حضرت سعد بن ربی، چلیں آپ نے تحفہ اٹھا ہی لیا ہے تو کوئی تحفہ تو دینا چاہیے نا، چلے کوئی شعر سنا دے اچھا سا، ٹھیک ہے؟ ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، اس کا پہلا مصرع سنا دے۔ ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، یہ دونوں کتابیں دے دیں گے، شعر بہت خوبصورت ہے۔ اشارہ دے دیتا ہوں، مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کا شعر ہے۔ اب دیکھیں اب تو پھر مجھے، یہ تو آسان شعر تھا۔ اللہ خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک ہے بچھونا تیرا، ہائے پھر خندائے بے جام میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد اب آتے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ۔ چلیں اسکور بورڈ دکھائیے ذرا ہمیں۔ 20 نمبر ہیں ہمارے مجلس سے نعت خواں والوں کے، اور 13 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے۔ انتخاب کیجئے، دوسرا سیگمنٹ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے جی۔ انتخاب کیجئے میں 4 سیگمنٹ ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نعت خواں اسلام بھائی کیا پسند کرتے ہیں۔ 4 نمبر دکھائیے اسکرین پر، 1 2 3 یا 4 کیا پسند کریں گے؟ نمبر 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے جناب۔ فقہی پہیلیاں، جو جامعہ والوں کو آنا چاہیے تھا وہ نعت خواں والوں کو آ گیا ہے۔ چلیں جناب پہلے بتائیں وہ دہرائی وغیرہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جو رات کو بیٹھ کے؟ کہاں کہاں دہرائی ہوئی ہے اس بار؟ آرے بھائی مائک پہ دکھائیں جی۔ میرے گھر پہ ہوئی تھی۔ اچھا 2 ہو گئے تھے، اب آپ کی باری تھی تو آپ کے گھر پہ بھی ہو گئی ہے۔ اچھا اب اگر کال صحیح ہوا، اچھا کال صحیح ہو گیا، کال صحیح ہوا، اب 3 تیسرے کے بعد پھر اب کہاں بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ کسی آگے مزار پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اب تو تینوں کی تو ہو باری سکتا ہے آپ کے گھر آ جائیں۔ اچھا نہیں میرے گھر آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے جب تک سلسلہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے۔ پتہ نہیں پھر کیا کہیں بھائی عبدالحبیب بھائی نے تیاری کروا دی، تو ذرا بھی نہیں آئیے گا، میں آن ایئر منع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ سلسلے کے بعد، ہاں اگر آج آپ الوداع ہو جائیں تو پھر آپ تینوں کو میرے گھر پہ دعوت ہے، آپ تشریف لائیے گا، آپ کا غم بانٹنے کی، تینوں مل کے کوئی غمگین نعتیں سنیں گے۔ اگر ایسا ہوا بظاہر تو آپ آگے جا رہے ہیں۔ چلیں جناب فقہی پہیلیاں، ہاں 3 نمبر کا سوال ہے، سنت مؤکدہ و نوافل کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس کی سب رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے؟ سنت مؤکدہ و نوافل کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس کی سب رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے؟ وطر۔ بڑا ٹوسٹنگ کوسچن تھا۔ وطر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ It's amazing، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے، لیکن وہ کون سی صورت ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز ہے؟ مسجد میں مٹی کے تیل کو جلانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس کی بو مسجد میں نہ پہنچے۔ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا حرام ہے، مگر جب کہ اس کی بو بالکل دور کر دی جائے تو جائز ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔
अमेजिंग अमेजिंग, अब तक कोई भी गलती नहीं की है। 25 के 25 नंबर मजलिस नातख्वां इस्लामी भाइयों ने हासिल कर लिए हैं। अब तक जो स्कोर बोर्ड बता रहा है वो उल्टी सिचुएशन बता रहा है। ऐसा जामिया वालों के साथ अमूमन होना होता है, लेकिन नातख्वां वाले ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं। जी, बारी जामियातुल मदीना वालों की है। नंबर बताइए स्क्रीन पर, 4 में से कोई नंबर पसंद कीजिए। तीन नंबर के पीछे कौन सा सेगमेंट है बताइए जनाब। मदनी गुलदस्ता आ गया है, कोशिश कीजिएगा, गौर से देखिएगा और सारे नंबर हासिल कीजिएगा। आइए जनाब, गौर से दिखाते हैं मदनी गुलदस्ता। अगर बगैर वजू के तवाफ कर लिया तो क्या जुर्म है? बगैर वजू के तवाफ जो है वो हराम है, तौबा कीजिए। ये रफीकुल हरमैन सफ़हा 232 से शुरू हो रहा है। सवाल, अगर किसी ने बेवजू तवाफ ज़ियारा कर लिया तो क्या हुक्म है? जवाब, दम वाजिब हो गया। हाँ, बावजू इआदा करना मुस्तहब है, नीज इआदा कर लेने से दम भी वाजिब ना रहा, बल्कि 12वीं के बाद भी अगर इआदा कर लिया, रिपीट कर लिया, तो दम साकित हो गया। और सफ़ा 237 पर है, नफली तवाफ बेवजू करना कैसा, कोई कफ़ारा वगैरह? जवाब, हराम है। तवाफ ज़ियारत के अलावा कोई भी तवाफ हो, खा नफल ही क्यों ना हो, इसके कुल यानी 7 या अक्सर यानी 4 फेरे नापाकी यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में किए तो दम वाजिब है, और अगर बेवजू किए तो सदाका, और अगर 3 फेरे जनाबत यानी नापाकी की हालत में किए तो हर फेरे के बदले में सदाका। अगर आप मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में मौजूद हैं तो इन सब सूरतों में इयादा कर लेने से, न रिपीट कर लेने से, दोबारा कर लेने से कफ़ारा साक़ित हो जाएगा। जनाब, 3 नंबर का सवाल है, बताइए बगैर वजू के तवाफ का क्या हुक्म है? हराम है। बगैर वजू के तवाफ करना हराम है, तौबा करनी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस मदनी गुलदस्ते में रफ़ीकुल हरमैन के से एक शरई मसला पढ़कर सुनाया गया, आप सिर्फ मसला और उसका हुक्म बता दें। 2 मसले बयान हुए। 232 सफ़ा नंबर, उसमें यह था कि अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के तवाफ़ किया तो ये तवाफ़ करना हराम है। और 237 पर जो मसला था वो ये था कि अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के नफल तवाफ़ किया तो उसका हुक्म क्या है, तो वो भी हराम है। और अगर इयादा कर लिया, 12वीं के बाद भी वहाँ पर मौजूद है, 12वीं से पहले भी इयादा कर लिया तो जो दम लाजिम हुआ था वो साकित हो जाएगा। बाप रे बाप, दोनों सफ़े भी याद हैं, जवाब भी दुरुस्त दे दिया है और 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने, अब देखते हैं आप में से किसने गौर से इनका जवाब सुना है। बेवजू तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने का शरई मसला रफ़ीकुल हरमैन के किस सफ़े पर है? बेवजू तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने का मसला रफ़ीकुल हरमैन के किस सफ़े पर है? 232। आपने कहा 232 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो तोहफा काफ़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रहा था, चले इन्हें दे दें। ये कुछ अरसा पहले ज़हनी आजमाइश में आए भी थे। माशाअल्लाह, मरहबा, तशरीफ़ रखें। कुछ तासुरात हो तो आप अता फरमा दें, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल हबीब भाई, अर्ज़ ये है कि किसी सिलसिले में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अबुल बिनतैन हाफिज़ हाजी हसन रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्ददिल्लुहुल आली की भी बराह रास्त ज़ियारत करवा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मुज़फ़्फ़र यूसुफ कहते हैं कि मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, मालूमात में इजाफ़ा होता है। अली रज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको और मदनी चैनल को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल वहीद अत्तारी कहते हैं मदनी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि नाजरीन को इतना प्यारा सिलसिला देखने का मौका दिया। हबीबुल्लाह अत्तारी, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान से दिल बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है आपको देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक इस्लामी बहन कहती हैं कि माशा अल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला है, इस सिलसिले को देखकर मेरी मदनी मुन्नी ने बोलना शुरू कर दिया है। अल्लाह 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 करे अच्छा ही बोलें और हमेशा अच्छा बोलें और आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। और एक अब्दुल हबीब भाई
मदनी बहार भी कि आपके सिलसिला ज़हनी आजमाइश जब से देखा मदनी इनकलाब मुझ में बर्पा हो गया, इसकी बरकत से मुझे नमाज की पाबंदी नसीब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदनी चैनल का सिलसिला कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तासुरात जो भी आए आप इसको इस तरह पढ़ा करें कि मदनी चैनल का सिलसिला, मदनी चैनल का जो सिलसिला है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अली नवाज भाई, जो आपने जो अभी इस सिलसिले में मदनी चैनल के इस सिलसिले में मदनी कायदे का जो सेगमेंट आया उसको बहुत सराहा है और कहा है कि इसे देखकर काफ़ी मालूमात हासिल हो रही हैं। बिलखुसूस मदनी कायदे वाला सेगमेंट शुरू करके तो आपने हम पर एहसान कर दिया है और कवायद की मालूमात हमें बहुत ज़्यादा इससे हासिल हो रही है। नहीं देखें, इसको ऑर्डिनरी ना लें कि मिसाल के तौर पे आपने 2-4 कवायद सुन ली और आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। बेसिकली चाहे मदनी कायदा हो, चाहे मदनी इनामात का हो, या इससे पहले हमने कुरानी मालूमात का सेगमेंट किया था, इसी को काफ़ी ना समझें कि आप कहें जनाब ज़हनी आजमाइश देख लेंगे तो अब कुरानी मालूमात भी मिल गई और कवायद भी ठीक हो गए। नहीं जनाब, ये तो आपने 2-4 सवालात सुने। ये हाईलाइट करने का मकसद ये कि गौर करें हमें कितना कुछ नहीं आता, तो हम जाएं मदरसतुल मदीना बालिगान में और जाकर अपने कायदे के कवायद को दुरुस्त करें, अपने मखारिज का प्रोनाउंसिएशन और सही तरीके से पढ़ना दुरुस्त करें। ये तमाम बातें जो आपको थोड़ी थोड़ी बताई जा रही हैं, इसमें बहुत कुछ मौजूद है, वो मदनी काफिलों के जरिए और आपको इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में आकर मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। 18 नंबर हैं हमारे जामियतुल मदीना वालों के और 25 नंबर हैं मजलिस नात ख्वां इस्लामी भाइयों के। अगला सेगमेंट है और वो है दावत इस्लामी क्या है। आइए शुरू करते हैं जी। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना। जी 7 नंबर का फर्क है और सेगमेंट है दावत इस्लामी क्या है जनाब। 4 नंबर हैं, कोई भी नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे क्या है? मदनी इनामात। सुभान अल्लाह, मदनी इनामात 72 के 72 सुना दीजिए। ये सवाल तो हो सकता है ना, ये अच्छा लंबा हो जाएगा। चलें, पहला सवाल 3 नंबर का सवाल है। क्या आज आपने शजरे के कुछ ना कुछ औराद कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिए? वो मदनी इनाम कौन सा है बताइए। मदनी इनाम का नंबर बताएं। जी मदद ले सकते हैं इसमें, लेकिन सेकंड्स थोड़े से ही हैं। यूके वालों से मदद ले सकते हैं। मदद लेना चाहते हैं यूके वालों, बताइए दुरूद पाक 313 बार रोजाना पढ़ना कौन सा मदनी इनाम नंबर क्या है? हाय हाय, मदद भी अकेले हो गई है। चले जनाब, जी बताइए। मदद भी अकेले हो गई। नंबर 6। नंबर 6। चले इनसे पूछा है नंबर 6, आप बताते तो क्या बताते? क्या आ रहा था दिल में? 5। आपको खुद ही बता देना चाहिए था। 5वां इनाम है और गलती हो गई है। दूसरा सवाल, क्या आज आपने घर और बाहर में भी पर्दे में पर्दा किया? ये मदनी इनाम नंबर, अच्छा इस मदनी इनाम को पूरा करें। क्या आज आपने घर में और बाहर भी पर्दे में पर्दा किया? इस मदनी इनाम का अगला हिस्सा मुकम्मल करें, यानी 72 के 72 याद करने पड़ेंगे भाई। नीज दिन के अक्सर औकात किबला रू बैठने की सही फरमाई। नीज बैठने में किबला की सिमत रुख रखने की सही फरमाई। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ 2 नंबर हासिल किए सेगमेंट में। आपके पास मौका है मुकाबले में जरा करीब आने का। नंबर पसंद कीजिएगा। दावत इस्लामी क्या है सेगमेंट के अंदर? 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे क्या है बताइए? मदनी इनामात। जनाब मदनी इनामात का कोर्स करवाना चाहिए ज़हनी आजमाइश आने से पहले। अत्तार किससे बेजार हैं? अल्लाह अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।
جو تمام اراکین کابینہ دعوت اسلامی کی کسی بھی طرح سے بلا اجازت شرعی جو ہے مخالفت کرے تو عطار کا دل اس سے بیزار ہے. تھوڑا اس کو ٹھیک کر لیجئے جواب کو. اراکین شورا مرکزی مجلس دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور تمام مجالس کی شریعت کے دائرے میں رہ کے اطاعت کی جائے، اور اگر بغیر اجازت شرعی کسی ذمہ دار کی، رکن شورا کی یا کابینات وغیرہ کی مخالفت کی تو عطار کا قلب اس سے بیزار ہے. جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، انتظامی کابینات، مجالس وغیرہ کی بلا اجازت شرعی لوگوں کے سامنے مخالفت کرے، وہ نہ میرا دوست، نہ پیارا، نہ منظور نظر اور نہ محبوب، بلکہ قلب عطار اس سے بیزار ہے. یہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. یومیہ مدنی انعامات کتنے ہیں؟ کوانٹٹی 50. آپ نے کہا 50 اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 نمبر حاصل کر کے کچھ مقابلے میں واپس آئے ہیں. بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا. اب سکور بورڈ کو دیکھیں گے اور پھر کچھ دیر پڑاؤ لیں گے اور پھر نعت شریف بھی سنیں گے. سکور بورڈ دکھائیے. 27 نمبر ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے اور 23 نمبر ہیں مجلس جامعۃ المدینہ والوں کے. ماشاءاللہ آج تو ہمارے ساتھ ہے ہی نعت خواہ مجلس، تو نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ ہم مقابلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نعت شریف سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال
سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا گنہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، سن کر سن کر سن کر سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائے، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں،
بلائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ آزاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا، کیونکہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ آقا علیہ السلام کی کرم نوازی اپنے غلاموں کو، اپنے گناہ گار غلاموں کو بھی اپنے در پر بلاتے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ ہم گناہ گار سہی، بدکار سہی ہیں آقا کے غلام، نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم پر بھی کرم ہوگا۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، انشاءاللہ وہ دل آئے گا کہ ہماری بھی حاضری ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو مزید آگے لیے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عاطف رضا تاری ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ سردار آباد سے۔ عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ طالب علم ہوں تو میں بھی بہت شوق سے آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں۔ اپنی پڑھائی جو ہے وہ دوپہر کے وقت میں کر لیتا ہوں، رات کو آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہونا ایسا ہی چاہیے کہ پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سبق چاہے مدرسے میں ہو، جامعہ میں ہو، تاکہ سلسلہ بھی دیکھیں، علم دین اس کے ذریعے بھی حاصل کریں، مگر مدرسے جا کر یہ نہ کہیں کہ ہم سلسلہ دیکھ رہے تھے اس لیے پڑھائی نہیں کر سکے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آفتاب نقشبندی ہے، میرا تعلق میاں والی سے۔ بھائی صاحب ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور ماشاءاللہ اس سے کافی علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے۔ ایک ناقص مشورہ ہے، جس طرح سے آپ کا سیزن 3 میں ایک سیگمنٹ تھا، ایک کتاب میں تھا کہ تلاش کیجیے، تو اگر یہ بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ، کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے جب وہ کتاب سے وہ چیز ڈھونڈتے تھے تو بہت مزہ آتا تھا۔ اگر یہ بھی سیگمنٹ اس میں شامل ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سیزن 1 سے لے کر 3 تک مدنی منع ہمارے ساتھ تھے، غالباً 4 تک، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم کرتے تھے جو اب ماشاءاللہ یہ بڑے اسلامی بھائی ہیں، اساتذہ ہیں کئی، تو اس میں تو ان کے ساتھ ہم وہ چیزیں نہیں کرتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزاج سلسلے کا اسی حساب سے ہوتا ہے جیسے شرکا ہوتے ہیں، تو شاید یہ مطلب مناسب نہیں رہے گا، لیکن بہرحال آپ کا مشورہ جزاک اللہ، مجلس امید ہے اس کو سن رہی ہوگی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سفیان سہیل اتاری جدہ سے بول رہا ہوں۔ انکل حبیب جی آپ کی یہ نعت بہت اچھی لگی ہے، میں روز پڑھتا ہوں۔ مینو مدینے جاؤں دا شوق ہے، یہ مجھے سنا دے، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارا مغنی مقصد کیا ہے؟ ہمارا مغنی مقصد یہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ چلتا رہے گا، لگا رہے گا۔ صبح میں آمین۔ آپ کی کال بھی کمال مکس پلیٹ تھی جناب، آپ نے کون سی چیز کدھر لگا دی، کون سی چیز کدھر لگا دی، لیکن بہرحال مدنی منع ہیں، آپ کو چلیں چھوڑ دیتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ لیکن جدہ سے کال ملاتے وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آواز بھی اتنی نکالی جائے کہ وہ جدہ سے کراچی پہنچ جائے، چھوٹی آواز بھی کال میں یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی صاحب آصف صدام تاریخ حرام سے کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ کرام ہے کہ الحمدللہ ڈیلی مدنی چینل دیکھیں اس کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مجالس سے شیرا کو اور میرے باپا کو خوش رکھے, سلامت رکھے اور مدینہ پاک میں بار بہادر نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. ہمارے رکن شورا اسلم بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں. جزاک اللہ, آپ نے وقت دیا, کال فرمائی. جزاک اللہ خیرہ. آپ کا ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ یہ تو بچوں بوڑھوں جوانوں سب میں ہی بہت ماشاءاللہ عز و جل مقبول ہے. جس کا اندازہ ابھی لگایا جو بچے کی ابھی کال تشریف لائی اور ماشاءاللہ اپنے انداز سے اس میں تاثرات دیے. جی اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے, بس سے بچائے. آمین. سلسلہ کرنے والے تمام ماشاءاللہ یہ جتنا بھی آپ کی ٹیم ہے یہ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. ہمارے گھر میں بھی وہ بہت شوق سے یہ سلسلہ جاتا ہے, بلکہ سوالات لکھے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایسا بھی ہوا ہے کبھی کبھی کہ صبح پھر وہ ذہنی آزمائش گھر میں شروع بھی ہو جاتا ہے. ایک دوسرے سے سوال ہو جواب کے سلسلے اور یوں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ یوں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے باپا کی ایک خواہش تھی کہ علم دین سکھایا جائے. مجھے ایک اسلام بھائی نے, ذمہ دار اسلام بھائی نے بتایا کہ باپا جیسے فرمایا کرتے ہیں اس مذاکرے میں دل چاہتا ہے کہ میں پیسے دے کر اسلام بھائیوں کو بٹھاؤں, یا یوں مختلف آپ نے اظہار فرمایا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ سلسلہ ہے یہ علم دین سیکھنے کا, اور بہت شوق سے الحمدللہ اسلامی. اصل میں اس میں اسلم بھائی آپ کی بات بہت پیاری ہے, اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھے شیطان ہے نا وہ بڑا مردود ہے. اب بٹھا بھی دے گا اور سکھائے گا نہیں, سیکھنے نہیں دے گا. ایک تو ہے کہ انٹرسٹ کے لیے دیکھیں کہ اس کے کتنے نمبر ہو گئے, اچھا آج یہ ٹیم جیت گئی, بڑا مزہ آیا, تو یہ جملہ بڑا اچھا تھا. اس کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ آج کے سلسلہ ختم ہوا تو میں نے کتنی باتیں سیکھی, کتنی باتیں یاد کی, کتنے مسائل سیکھے, اور اب کن کن باتوں کو مجھے کتابوں میں جا کر پڑھنا ہے, اور جو سیکھا اس پر عمل شروع کر دینا ہے, تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر صرف دلچسپی کے لیے, انٹرسٹ ڈیولپ کے لیے اور بڑا جناب ٹائم پاس بڑا اچھا ہو جاتا ہے, تو شاید پھر ہم کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے. کیا کہیں گے اسلم بھائی؟ عبدالعبی بھائی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مجھے نگران پاک کابینہ حاجی شاہد صاحب کا وہ یاد آ رہا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا یہ کوئی چیز سیکھنی ہو تو پہلے وہ دکھا کر اور پھر اس کو دوہرائی کروائی جاتی ہے. جی جیسے ماشاءاللہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں, اسی طرح اگر یہ دوہرائی کا سلسلہ بھی بعد میں اسلام بھائی کر لیں اس سے بھی بہت مطلب سیکھنے کو ملتا ہے. اور الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا, کاش اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو آپ کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس پر کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین. امید ہے دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کو سن رہے ہوں گے. عبدالعبی بھائی الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی نظر فیض سے دعوت اسلامی نے معاشرے میں الحمدللہ مدنی انقلاب برپا کیا ہوا ہے. امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے معاشرے میں بے شمار اصلاح کے علم دین سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں, اور جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ, مساجد کی تعمیرات اور اعتکاف ہمارا تو بہت ہی زبردست ناظرین حاضرین نے دیکھا ہوگا. اسی طرح جیلوں میں کام, خصوصی اسلامی بھائی ڈیف اور یہ نابینا اسلام بھائیوں میں 12 مدنی کام مسجد سطح پر اور 97 شعبہ جات, جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. انہی میں سے ایک بہت اہم ترین شعبہ جو میرے شیخ طریقت امیر سنت نے بہت پہلے توجہ دلائی اوائل ہی میں, یہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے بھی دوران سلسلہ ذکر فرمایا, تو اہم ترین شعبہ ہے. اور ہم قرآنی معلومات سلسلے کے ذریعے بھی, اور ہمارا جو ابھی نیا سلسلہ شروع ہوا مدنی قاعدہ سیگمنٹ جو ہے, اس کے ذریعے بھی یہی ترغیب دیتے ہیں کہ کیسی عجیب زندگی ہے کہ اگر بغیر قرآن پڑھے ہم جی رہے ہیں. قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو شعبہ ہے وہ ہمارے رکن شورا حاجی اسلم بھائی دیکھتے ہیں. تو حضور اسی حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جی عبدالعبی بھائی, یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
علیہ रहमतुल्लाह रहमान फरमाते हैं कि बिला शुबा इतनी तजवीद जिसमें तसहीह हरूफ यानी कवायद तजवीद के साथ हरूफ को दुरुस्त मखारे से अदा कर सके और गलत ख्वानी यानी गलत पढ़ने से बचे फर्ज आइन है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब अहम तरीन ये शोबा इस हवाले से देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी में हर एक के लिए मौके फराहम किए, जहाँ बच्चों को मदरसातुल मदीना में बाकायदा पढ़ाया जाता है, वह बड़ों के लिए भी। ऐसे इस्लामी भाई जो कारोबार करते हैं या जो मुलाजिम पेशा हैं या और उनकी मसरूफियात है या उम्र इतनी हो गई कि वो शर्माते हैं कि बाकायदा किसी मदरसे में जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसका भी इंतजाम किया। और ये सिर्फ 41 मिनट के यानी रोजाना सिर्फ 41 मिनट के ये मदरसातुल मदीना बालगान ये मस्जिद में लगाए जाते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दुरुस्त मसारिद से पढ़ाने के साथ साथ नमाज के औलाद वज़ाइफ, सुन्नतें, दर्स देने का तरीका और इसके साथ साथ चौक दर्स भी होता है इसमें। तो ये बहुत अहम तरीन शोबा है। इसमें मैं आपके सिलसिले के तवज्जो से हाज़रीन और नाज़रीन को ये अर्ज करूंगा कि आप सब इस्लामी भाई नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदरसातुल मदीना बालगान में पढ़ने या पढ़ाने का सिलसिला करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मदनी इनामात में से भी ये मदनी इनाम भी है, मदनी इनाम नंबर 13 भी है। क्या आज आपने मदरसातुल मदीना बालगान में पढ़ने या पढ़ाने का सिलसिला किया, तो इस तरफ तवज्जो दिलानी थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि तो हम कोई आसान तरीका बता दें कि अगर दुनिया भर में जहां हमें नाजरीन देख रहे हो, अगर वो मदरसातुल मदीना बालिगान में शिरकत करना चाहते हो, तो क्या ये तरीका है कि वो अपने करीबी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से रब्ता कर लें? जी अब्दुल हबीब भाई, वो अपने करीबी तो दावत इस्लामी के किसी भी जिम्मेदार से रब्ता करेंगे तो देश पाकिस्तान भर में कमो पेश 5000 से जायद मदरसातुल मदीना बालगान लग रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जिसमें कमो पेश 50,000 से जायद इस्लामी भाई इस वक्त पढ़ रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में भी 1150 से ज्यादा, ये जो इतलाआत मिली उसके मुताबिक, हो सकता है इससे जायद भी हों। यानी इसका मतलब जी जी इस मदरसे की कोई फीस भी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जल ये खुशाइंद है कि ये बिल्कुल फी सबीलिल्लाह पढ़ाए जाते हैं। माशाअल्लाह बिल्कुल कोई इसमें कोई फीस नहीं ली जाती। तो आप तशरीफ लाइए, किसी जिम्मेदार से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह जल आपको ये मदरसातुल मदीना बालगान में ये पढ़ाने का सिलसिले में इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, रुकने शूरा हाजी असलम अत्तारी आप सबको, दुनिया भर के नाजरीन को मदरसातुल मदीना बालिगान की दावत दे रहे हैं। इस्लामी बहनें अगर हैं तो इस्लामी बहनें मदरसातुल मदीना बालिगात में शामिल हो सकती हैं। कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं और इसके नूर से दिलों को मुनव्वर करें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाजी असलम भाई आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ बाबुल मदीना कराची। अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश इस वक्त देखने की सआदत हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा प्यारा सिलसिला जारी है। तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल फरमाए। ये सिलसिला इस वक्त मदीने पाक में भी देखा जा रहा है। काश करम हो जाए इस सिलसिले में भी जो हाजिर हैं उनकी भी यकीनन ये नियत है कि मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हो। आइए मेरे आका का ज़िक्र और करम हो जाए, हमें भी हाज़िरी नसीब हो। शायर लिखते हैं, कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। काश करम हो जाए अमीर अहले सुन्नत के सदके, जितने इस वक्त आपके मंच पर आप समेत मौजूद हैं,
وہاں حاضرین ہیں جو ناظرین ہیں، کرم ہو جائے جلد آقا کی بارگاہ کی بعد اب ہمیں حاضری نصیب. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ٹیم آپ کی پیچھے رہ گئی ہے مگر آپ آتے رہا کریں ہمارے سلسلے میں، آپ کے آنے سے ماشاءاللہ رونق ہو جاتی ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشتیاق احمد بول رہا ہوں مدینہ منورہ سے. حضور حبیب بھائی سے میرا ایک مشورہ یہ تھا کہ یہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ دیے تھے نا اس میں قرآنی معلومات وہ آپ دوبارہ شروع کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری قرآن کی جانکاریاں ہمیں ملتی ہیں. باقی آپ جیسا آپ جو وہاں پہ کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے. مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے پوری دنیا میں. ہم لوگ تو یہیں پہ دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بس یہی ایک گزارش تھی کہ آپ قرآنی معلومات انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں تو اچھا رہے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ شعر ہے نا، ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہائے ہائے، خوشی دیکھ کر کیوں مسکرا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دربار میں کہیں بات ہوئی ہے. شاعر کی کیا خوبصورت ادا ہے. اور ابھی دیکھیں مدینہ منورہ سے کال آ گئی. ابھی آصف بھائی سے ہم بات کر رہے تھے، آپ کی کال نے بہت خوشی بخشی. ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی ضرور پیش کیجیے گا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہترین جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ساری کالیں تو شاید ہم نہیں چلا سکیں گے، کچھ سلیکٹڈ کالز لے لیا کریں اور تاکہ پھر ہم اسی حساب سے چلائیں، ورنہ آپ تو کالیں دیے جائیں گے اور ہم ذہنی آزمائش بھول جائیں گے. اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جی جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری ساؤتھ افریقہ کے دورے پر ہیں. آئیے کچھ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، وہاں آپ نے کیا مدنی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں، مدنی کاموں کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں. تو کچھ مناظر دیکھیں گے اور اتنی دیر میں ہمارا منچ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے مزید تیار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. کہ بچوں کو صبر دینے، گھر والوں کو بھی صبر، آمین، بلا حساب جنت میں داخل. آمین. انہوں نے اس گھر میں جو ہماری مہمان نوازی کی ہے، اللہ کریم اس کا انہیں اجر عطا کرے اور انہیں خلد میں جنت میں نیکوں کی دعوت عطا کرے. آمین. جو انہوں نے ہمیں نعمتیں کھلائی، یا اللہ اپنی رحمت اس کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمت عطا کرے. آمین. اس گھر کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا مرکز بنا دے. آمین. مرکز صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. ابھی جب ہم قبرستان میں حاضر ہوئے، اسلامی بھائی آئے ملے ماشاءاللہ. مگر یہ مقام جو ہے نا وہ مسکرانے کا نہیں ہے، اٹس اے فائنل ڈیسٹینیشن. قبر کے یہ یکساں گڑھے، اس کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے.
यहीं इसी कब्रिस्तान में चंद वर्षों पहले शरीफ भाई लेकर आए थे किसी अजीज़ की कब्र पर फातिहा करने के लिए, शायद यही आए थे। इमाम अब्दुल गफूर, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत की बहार अता फरमाए। आमीन। वो दावत इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो शरीफ भाई यहीं इसी कब्रिस्तान में अपने वालिद साहब की कब्र पर लेकर आए थे फातिहा करने के लिए। उस वक्त शरीफ भाई साथ थे। आज हम इनकी कब्र पर फातिहा करने के लिए आए, ये साथ नहीं है। कल कोई और हो सकता है कि यहाँ हम में से दफन हो और उसकी कब्र को फातिहा करने, मगर मुझे मरना है आका गुंबदे खजरा के साए में। वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह में मदीने पाक में ईमान और आफियत पर शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत करने वाले और इनके जो वालिद साहब थे शरीफ भाई के, बताया जाता है कि दावत इस्लामी का साउथ अफ्रीका में काम शुरू करने वाले थे। ये वो इस्लामी भाई थे और निगरान शूरा से बड़ा वो मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते। और आपने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में भी उनके लिए दुआ अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी सुनी होगी। और निगरान शूरा साउथ अफ्रीका पहुँचे, कब्रिस्तान उनकी कब्र पर गए, उनके घर जाकर दुआएँ की। ये हमें भी सिखाता है कि हम भी अपने मरहूमीन की कब्र पर भी जाएँ, दिल जोई के लिए जिनके घर में मैयत हो जाए वहाँ जाकर फातिहा वगैरह पढ़ें। ये शरीफ भाई हैं, अल्लाह ताला इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और निगरान शूरा का जाना उनके लिए बाइस बरकत फरमाए। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कब्रिस्तान के मनाजिर देखकर चलें फिर ऐसा शेर ही कोई सुना दीजिए जो हमें भी आखिरत की याद दिला दे और हम अपने इस्लामी भाइयों को कुछ इस हवाले से तोहफ़ा भी दे दें। इंशाअल्लाह जो तोहफ़ा अब्दुल हबीब आप फरमा रहे हैं दुरुस्त मतलब शेर सुनाने वाले को, तो 3 इंशाअल्लाह खूबसूरत कुतुब जो है वो पेश की जाएंगी। एक कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब जिसकी आपने भी गुज़श्ता दिनों तरगीब दिलाई, पर्दे के बारे में सवाल जवाब और इस्लामी बहनों की नमाज, ये 3 किताबों का सेट है। और कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब 200 रुपया हदिया, पर्दे के बारे में सवाल जवाब 115 रुपये और इस्लामी बहनों की नमाज ये 92 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब फरमा सकते। हाय हाय हाय। शेर ये है, रोशनी की आदत और हमें घर, रोशनी की है आदत हमें और घर। जी इनको अच्छे अशार याद हो सकता है, ये जवाब दे दें जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तीरा उतार है क्या होना। हाय 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 हाय, कितनी जिसको कहते हैं ना कि झंझोड़ने वाला शेर है। हमें तो रोशनी में रहने की आदत है। सोचिए इस्लामी भाइयों, रोशनी की आदत है हमें और घर, तीरा ओ तार है, जिस कब्र में जाना है वो अंधेरा है, क्या होना है, तैयारी कीजिए उसकी रोशनी की। जवाब दुरुस्त दे दिया, तोहफा दीजिए ने। एक और शेर इसी कलाम का, और वाकई वो भी झंझोड़ने वाला है। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, हाय हाय, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, कूच तैयार है क्या होना है। कूच तैयार है क्या होना है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। वाकई कूच तैयार। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, यानी इतना लंबा सफ़र है और फिर भी हम गफलत में सोए हुए हैं। मत पे क्या मार है, क्या होना है। काश हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। इस कलाम को तो बार बार इमाम अहले सुन्नत के कलाम को सुने। एक दो शेर अगर हो सके तो हमें इस कलाम के अगर सुना दिए जाएं जी। राह पुरखार है क्या, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से
गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह ताला हम सबको कब्र की मंजिल में आसानी अता फरमाए, आखरत की मंजिल में आसानी अता फरमाए। वाकई गुलदरी गुलदस्ता ऐसा दिखा दिया है कि ज़हनी आजमाइश का जो मूड है वो सारा ही तब्दील हो गया है। बहरहाल चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, मुकाबला भी कंप्लीट करना है और देखते हैं कि किस टीम के कितने नंबर हैं। जी 27 नंबर हैं नातख़्वां इस्लामी भाइयों के, 23 नंबर हैं जामियातुल मदीना वालों के, 4 नंबर का फ़र्क है। अब सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी आपकी तरफ से कौन आएंगे? आप यहाँ चलें। ठीक है, यहाँ आएंगे आप। आपका वक्त शुरू होता है अब। मुसल्ला, हतीम। हतीम, जी हतीम। हतीम। हतीम आपने कहा, जवाब दुरुस्त दे दिया है, मगर हतीम पर कोई शेर भी सुना दीजिए। आगोश शोक खोले है जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के आगोश शोक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की है। ये आपकी पर्ची है, ठीक है, यहाँ आ जाइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। सांप कंकरी, उड़ना, खिलाफे कान, तीर। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त ख़त्म हो गया। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था आप अपने इशारे सही कीजिए, और वाकई बहुत इन्होंने मुश्किल कर दिया इस इशारे को। चलें, अगर यूके वाले अगर हैं और 3 में से पहले 2 रह गए थे, फिर 2 से 1 हो गया, अगर 1 भी चला गया तो फिर तो आपको चांस नहीं मिलेगा, और अगर वो 1 हैं तो जनाब आप कुछ बता दीजिए। जख्मी सांप। जी जख्मी सांप नहीं जनाब, ये ऊंट का नहर करना था। ऊंट ही नहीं समझा सके तो नहर करना कैसे समझाते? बहरहाल इट्स डिफिकल्ट। चलें, नातख़्वां इस्लामी भाई और आगे बढ़ रहे हैं। अब नातख़्वां इस्लामी भाई की बारी। आइए, एक इस्लामी भाई यहाँ आ जाए, पर्ची आप निकालेंगे। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। मुसल्ला, कबर, कबर, कबर पे फूल डालना। कबर पर फूल डालना, जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब नात खानों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आइए जनाब, आपकी बारी है। इस्लामी भाई ही तब्दील कर दिया भाई। चले भाई, ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। जन्नत, जन्नत, सूरज, सितारे, सितारों का झुरमट। अल्लाह, वक्त खत्म हो गया है। दूसरे भाई भी नहीं समझा सके हैं। अब बताइए जरा, यूके वाले कुछ समझ सके तो बता दें। कुछ चांद की समझ आ रही है फिलहाल की। चांद तक तो सही पहुंचे हैं, मगर ये चांद पर भी नहीं पहुंचा सके। वैसे ही बड़ा मुश्किल है वहां पहुंचना।
تو 14ਵੀं کا چاند تھا اور غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے ناتخواں والوں کی. بڑی مشکل سے قریب آئے تھے پھر دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز, خانہ کعبہ, بیت اللہ, مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جواب درست دے دیا ہے. شاندار انڈرسٹینڈنگ ہے جناب. چلیں, اشاروں پر بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. مجھے دے دیں آخری پرچی ہے. چلیں, وقت شروع ہوتا ہے اب. چائے, چائے کی پیالی, کٹورا, گلاس, بوتل, سفید دودھ, دودھ کا پیالہ. دودھ کا پیالہ آخر کار درست بتا دیا ہے, اور ان کو ضرور دودھ کا پیالہ پلائیے گا جناب. 2 نمبر حاصل کیے ہیں, ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارے ہی نمبر اشاروں میں پیچھے رہ جائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں میں فرق اور بڑھا دیا ہے. 33 نمبر ہیں ناتخواں کے, 25 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے. 8 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. سیگمنٹ 2 باقی ہیں, اور اب جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ناتخواں اسلامی بھائیوں اور جامعۃ المدینہ کے ایک اسلامی بھائی سویپ کر دیے گئے ہیں. آپس میں مزید تھوڑا سا فاصلہ برقرار رہے اس لیے ایک طرف بھیج دیے گئے ہیں. 12 نمبر دکھائے جائیں گے. آپ کی باری ہے. کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. یہاں سارے اسلامی بھائی کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. نمبر 11. 11 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتایا جائے. جی 11 نمبر کے پیچھے سوال ہے. مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. بتائیں وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے. آمن الرسول بما اس سے آخر تک. وہ آیت الکرسی ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 12 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. کیسی معلومات مل رہی ہیں. حضرت ذوالنون کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ذوالنون بھی کسی نبی کو کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام. کوئی وجہ بتائیں گے؟ کیونکہ نون جو ہے وہ مچھلی کو غالباً کہتے ہیں. اچھا, ذوالنون مچھلی والا. یہ میرے لیے بھی نئی معلومات ہے. بہرحال یہ جواب انہوں نے درست دیا ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذوالنون کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. امیزنگ کوسچن اینڈ بیوٹیفل آنسر. جناب ناتخواں اسلامی بھائی کی باری. کوئی شعر پوچھ لو ان سے بھائی. نمبر بتائیں. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, آسان سوال آ گیا. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کا ترجمہ سنا دیں. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں جناب. ناتخواں اسلامی بھائی نے بھی اپنی باری پوری کی. اب باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 9 نمبر. 9 نمبر. امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ناظرین غور سے سن لیجئے گا, عقل سب نے بڑھانی ہے. مسواک کرنا. 4 چیزیں بتانی ہیں. خوشبو لگانا. نہیں جلدی کیجیے, ٹائم تھوڑا ہے, پورا کیجیے. وقت ختم ہو گیا ہے.
امام شافعی فرماتے ہیں فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحہ یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا، یہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے عقل کو. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے اب نعت خواہ اسلام بھائی کی. جی عدنان بھائی آپ نمبر بتائیں گے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. جس دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جیلان شریف میں ہوئی، اس دن دیار ولادت میں کتنے بچے پیدا ہوئے، ان میں سے کتنے لڑکے تھے اور وہ کیا بنے تھے؟ اس دن تقریباً 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ عز و جل کے ولی بنے. 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ کے ولی بنے. جواب درست ہے. کیا بات ہے. غوث پاک کا جو ہے وہ شعر بنکبت کا سنائیں بھائی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اب ہمارے جامعہ والوں کی. جی آپ کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بہت زبردست سوال ہے اور بہت ساری معلومات ہے اس میں ہمارے لیے. آبادیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نزدیک بہترین جگہ اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ. جی سب سے پیاری جگہ تو وہ ہے کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں. اچھا. اور اگر اس سے مراد شہر ہے تو مکہ مکرمہ، آبادی سے مراد. بڑی مشہور یہ روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک زمین پر پسندیدہ ٹکڑا اور ناپسندیدہ ٹکڑا، اور آپ اسے مس کر رہے ہیں اور ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار کہا گیا. اور یہ زبردست میسج بھی ہے ہمارے لیے کہ بازار میں زیادہ وقت گزارتے ہیں یا مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. دوبارہ سے راؤنڈ شروع کریں گے، پھر نمبر بتائیں گے ہمارے نعت خواہ اسلام بھائی. نمبر 10 کا فرق ہو چکا ہے اور جامعہ والوں کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو اب کچھ کر دکھانا ہوگا. جی 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. یہ فضیلت کس عمل کو کرنے سے حاصل ہوتی ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے. وہ کیا عمل ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اچھا پھر 3 بار یہ پڑھ کر، اور سورہ حشر کی آخری آیت. سورہ حشر کی آخری 3 آیات سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے. صبح کے وقت پڑھے تو شام تک یہ فضیلت، شام کو پڑھے تو صبح تک یہ فضیلت. جواب درست دے دیا ہے. کتنا پیارا وظیفہ ہے یہ. پڑھنے کی بھی مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں. جامعہ والوں کی باری ہے. نمبر بتائیے. 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جی وہ کون سا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست دے دیا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا آسان وظیفہ اور کتنی ساری برکتیں. باری ہے نعت خواہ اسلام بھائی کی. نمبر پسند کیجئے گا. 1
एक नंबर, जी 1 नंबर के पीछे कौन सा सवाल मौजूद है? मजलिस के इख्तिताम की दुआ सुनाएं, ख़त्म कर दें मजलिस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मदनी चैनल के नाजरीन भी ये दुआ याद कर ले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब बारी है हमारे जामियतुल मदीना वालों की, नंबर पसंद कीजिएगा। 2 नंबर। 2 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने क्या कलिमात कहे थे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। नात ख्वाह इस्लामी भाइयों से आखिरी सवाल है, नंबर पसंद कीजिएगा। 10 नंबर का फर्क चल रहा है, 3 या 4? 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे सवाल बताइए। नात ख्वानों से नात ख्वानों वाला सवाल आ गया है। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कुन्नियत क्या है? अबू उबैद। अरे आपने कहा अबू उबैद और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, मैं समझा ये गलती पक्की हो गई है। जामिया वालों को नंबर ना बताएं, सवाल बता दें। 3 नंबर के पीछे आसान सवाल है, वो कौन से बुजुर्ग हैं जो हाफी के लक़ब से मशहूर हैं? हजरत सैयदना बिश्र बिन हारिस हाफी के लक़ब से मशहूर हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर के फर्क से मुकाबला चल रहा है और आखिरी सेगमेंट है। देखते हैं स्कोर बोर्ड और दोनों तरफ के इस्लामी भाई से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। 43 हैं नात ख्वानों के, 33 नंबर हैं जामिया वालों के। अब अगर जामिया वालों ने बराबर भी आना है तो कम से कम 5 सही जवाब देने होंगे। अपनी अपनी जरा बैल बजा लीजिए। जी ठीक है, आइए शुरू करते हैं मुकाबला जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जी अभी जरा गौर से सुन लीजिएगा इसका कानून क्या है, ठीक है? कि अगर आपने जवाब सही देना है तो बेल बजाइए, पूरा सवाल सुन के जवाब बेल बजाएंगे तो जवाब देने का मौका मिलेगा। सवाल ही पूरा नहीं सुनेंगे तो सवाल भी आपने कंप्लीट करना होगा। और अगर गलत जवाब देंगे तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं बल्कि 2 नंबर आपसे ले लिए जाएंगे। और आप तो बहुत एहतियात कीजिएगा, आपका जोश भी चाहिए मगर होश भी चाहिए। 10 नंबर का फ़र्क है। शायद मदनी चैनल के नाज़रीन को याद हो, जामियतुल मदीना ही की टीम थी और सामने मुझे याद पड़ता है कि शोबा तालीम वाले थे और 18 नंबर का फ़र्क था और जोश के साथ होश मुकाबला था। आखिरी सेगमेंट था और हम सब की आंखों ने ये मंजर देखा और अनबिलीवेबल मंजर था कि 18 नंबर के फ़र्क और जोश के साथ मगर होश में 20 नंबर ही होते हैं, मगर जामिया वालों से वो 18 नंबर गोया ऐसा लगता है उन्होंने ले लिए और वो मुकाबला शोबा तालीम वाले जीते थे। शायद अब तक के ज़हनी आजमाइश का यादगार मुकाबला था, सेमीफाइनल था सीज़न 5 का। क्या जामिया वाले अपना वो बदला नात ख्वानों से ले सकेंगे? खैर इसका मतलब इनकी गलती नहीं थी। बहरहाल फिर भी देखें क्या होता है कि ये 10 नंबर ले जाते हैं या आप आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल शफाअत के बारे में हमारा सवाल सुना नहीं है पूरा और बेल बजाई है। जी शफाअत के बारे में हमारा क्या अकीदा है? सवाल तो दुरुस्त है, जवाब मशवरा करके दीजिएगा। जी शफाअत पर यकीन रखना ये जायज़ है, ये ज़रूरी है और अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के ज़रिए शफाअत जो है वो अंबिया के ज़रिए शफाअत होगी, उसके बाद जो है बुजुर्गों के ज़रिए से नेक थोड़ा माइक ऑन करें और आप जवाब। ज़ाती तौर पर जो है अल्लाह ताला के सिवा कोई शफाअत नहीं कर सकता। सबकत लिसानी हो गई, बाज़ औक़ात ऐसा जवाब अदा हो जाता है जो दुरुस्त नहीं होता तो उसको फ़ौरन ठीक कर लेना बेहतर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त के बगैर कोई शफाअत नहीं करेगा, ये जुमला दुरुस्त है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इज़्न अता फरमाएगा, शफाअत कुबरा का सेहरा अता फरमाएगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फ़तह बाब शफाअत फरमाएंगे और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से दीगर अंबिया, औलिया, सहाबा, उलमा, कुरान, काबा, रमज़ान वगैरह शफाअत करेंगे।
اور یہ ان دونوں کا ثبوت جو ہے قرآن پاک سے ہے۔ شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح ہم نے سنا کہ اس دن سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے انبیاء کرام کو دیا جائے گا، پھر علماء، پھر شہداء، پھر عام مومنین کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اذن شفاعت حاصل ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کیے ہیں، کچھ قریب آئے ہیں۔ باری ہے شعر کی۔ غم کے بادل چھا رہے ہیں، آہ میرے قلب پر۔ بڑا آسان شعر تھا، ابھی تک بیل نہیں بجی ہے جی۔ اب مدینے کی اجازت، تسلی سے جواب۔ اب مدینے کی مجھے دے دو اجازت یا نبی۔ غم کے بادل چھا رہے ہیں، آہ میرے قلب پر۔ اب جو جواب ہے وہ یہ ہے، حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی۔ کیا یہ جواب صحیح مانا جائے گا یا نہیں، یہ مجلس جو ہے وہ طے کرے گی۔ کیا کہتی ہے مجلس؟ کچھ ٹھیک بھی ہے، اور آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے، 4 نمبر لے لیے ہیں۔ سوال، اللہ عز و جل کے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ اللہ، نعت خوانوں نے پہلے بیل بجا دی ہے۔ اللہ عز و جل کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رہے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بھی خود ہی پکڑنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ دوسرا مصرع ہے۔ ہچکیاں باندھ کر، اللہ، پھر نعت خوانوں نے بیل بجا دی ہے۔ جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، طرز میں بھی سنا دیں۔ جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب باری ہے سوال کی۔ کھانے سے مقصود تمتو، اللہ، بہت قریب بیل بجائی ہے۔ کس نے بجائی ہے پہلے؟ اچھا، اکثریت نعت خوانوں کا کہہ رہی ہے جی بھائی، نعت خوان، اچھا ریپلے دینا ہے جناب۔ سامنے والی ٹیم کا کہنا ہے ریپلے چلائیں۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھائیے جناب، ریپلے دیکھتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی ہے۔ سوال بڑا مشکل ہے، کیا انہوں نے سمجھا ہے اور کیا جواب دیں گے بتائیے؟ کھانے سے مقصود فقط تمتع ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ سوال یہ ہے۔ اچھا، جواب کیا ہے؟ جواب ہے کفار کی صفت ہے۔ سوال یہ تھا کہ کھانے سے مقصود تمتع و تنعم کا ہونا قرآن پاک میں کس کی صفت قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے کفار کی، بہر شریعت میں یہ موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھانے میں مقصود جو ہے اس کا مزہ اٹھانا، فقط اس سے فائدہ اٹھانا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کھانا ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اب شعر ہوگا۔ نبی کے عاشقوں کی بیل بجا دی ہے ہمارے جامعہ والوں نے۔ نبی کے عاشقوں کی کے بعد آپ نے بیل بجا دی، میں تو سنا رہا تھا، کوئی سنتا ہی نہیں میری۔
نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی روز محشر میں کہ وہاں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. جی آپ نے جو شعر پڑھا ہے نبی کے عاشقوں کی عید تو نبی کی عاشقوں ایک بار بھی بتا دیا اور ٹائم بھی ختم ہو گیا اور غلط بھی پڑھا ہے. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا. آپ کے 2 نمبر ہمیں واپس لینے ہوں گے. جوش ضرور دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ. سوال، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن پاک کھلا ہوا بیل بجائی ہے نعت خوانوں نے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے. صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں. ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو، ایسا نہیں کہ شیطان پڑھے گا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. شعر ہے، ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی. پھر بیل بجائی ہے جامعہ والوں نے. 2 نمبر لیتے ہیں یا واپس دیتے ہیں؟ ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی ورد زباں، بس مدینہ ہی مدینہ. صحیح جا رہے ہیں، پورا کر لیں. بس مدینہ ہی مدینہ. اللہ، ایک بار پھر ٹائم پورا ہو گیا. بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار. 2 نمبر واپس لے لیے جائیں جناب. باری ہے اب سوال کی. حسد کی تعریف. دونوں نے بیل ساتھ بجائی ہے. چلنا پڑے گا ریپلے کی طرف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 حسد کی تعریف. اب بیل بجائیے. بتائیے کس نے بجائی ہے بیل پہلے؟ جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی حسد کی تعریف یہ ہے کہ انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک، کہ تجھے یہ جستجو رہے کہ سامنے والے کی محسود کی نعمت زائل ہو کر تیرے پاس آ جائے. حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر. دھوم دے چلیں جناب. دھوم دیکھی در کعبہ پہ، دھوم دیکھی در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. بہت بڑا مارجن ہو گیا تھا. یہ شعر طرز میں سنائیں اور دونوں طرف کے اسلام بھائی سے قریب آ جائیں. جی دھوم دیکھی گئے در کعبہ پہ بےتابوں کی، دھوم دیکھی گئے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا مچلنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. قرآن دازی ہونی ہے یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان. 1200 کے 4 چیک دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. پہلا نمبر 74 74 نمبر. کھڑے ہو جائیں جن کے پاس 74 ہے, کھڑے ہو جائیں اور پہلے نمبر اپنا چیک کروا دیں. سب کو ایک ساتھ چیک دیتے ہیں. دوسرا آخر والے نمبر ہیں 179 179 ماشاءاللہ نمبر چیک کر لیجئے. تیسرا بڑا خوبصورت نمبر ہے اور ان کو 2600 نمبر کا چیک چیزیں نمبر اتنا پیارا ہے. 2600 کا چیک 2600 کا چیک ملے گا اور یہ ہیں 192 نمبر. سبحان اللہ. 192. ارے ہمارے حارث کا حارث اسلام کیا بات ہے. چلے بھائی یہ کمال ہو رہا ہے. ویسے کسی نہ کسی مدنی عملے کا نکل ہی آتا ہے. اچھا 79 چوتھے اسلامی بھائی 79 نمبر. سبحان اللہ. 79 کہتے ہیں نا اردو میں. 79 بڑا مشکل ہے 79 جی. اچھا اب چاروں آ جائیں انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ پیش کر دیتے ہیں جی. 1200 والے بھی لے لیں ماشاءاللہ. یہ لیجئے گا ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. ٹوکن چیک کر لیے نا جی. آئیے یہ آپ کا چیک ماشاءاللہ. مرحبا. دوسرا 1200 والا ان کو دے دیں. ایک 1200 والے یہ ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. چلے ہمارے حارث اسلامی بھائی کا بھی چیک نکلا ماشاءاللہ. اچھا تسبیح مدینہ کی قرآن دازی بھی کرنی ہے جی جی انشاءاللہ. چلیں تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. 4 نہیں ایسا نہیں کرو بھائی پھر مقابلہ تو یہی ختم ہو جائے گا. چلیں یہ دے دیں ٹوکن دے دیں ادھر. اچھا منی نے دعا کی تھی. کیا بات ہے. جامعہ میں تو نہ جانے کتنی دعائیں ہوں گی. آپ نے کیا کر دیا آج. چلے بھائی 18 نمبر کے اسلامی بھائی کو مدینہ شریف کی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے. 126 نمبر سبحان اللہ ان کو بھی مدینہ شریف کی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے. چلے ماشاءاللہ. آئیے اب ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. آئیے. جامعۃ المدینہ والوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا آج. ایک اسلامی بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے جی. تبرکات بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. مدنی چیک لے کر آئیے جناب. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. بہت مبارک ماشاءاللہ. مرحبا. اب تک کی اسٹرانگ ٹیم بنتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. جامعہ والوں ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ کیا. مدنی ہے یہ سما